آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ میرے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. بھائی آپ یہاں کھڑے ہو کے کریں بغیر ڈوری شوگر کی. زور سے بولے. آپ اس کی وضاحت کیجیے کہ لاشعور کیا ہے. پہلے تو لاشعور سمجھیں گے پھر بتائیں لاشعور کیا ہے. اچھا اب پوری کائنات میں ایک ہی شعور بھی کار فرمایا ہو. تو ایسے نہیں بھائی، مذاق نہیں کرو. سوال صحیح ہونے چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ کس نے سوال بنایا، کس نے لکھا سوال؟ خصوصی علم عطا کیا ہے اور وہ آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کتابوں میں، بار بار تقاریر میں سن بھی چکے ہیں، سوال جواب کی نشستوں میں بھی اس پہ ڈسکشن ہو چکا ہے. وہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو تخلیق ہے اس تخلیق میں جو فارمولے ہیں، یہ ایکویشن ہے، یا اس تخلیق کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت یا مشیت ہے، وہ علوم اللہ تعالیٰ نے آدم کو یعنی ہمارے باپ کو، بڑے جد امجد کو سکھا دیے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کا نام دیا ہے. علم الاسماء یہ بھی ہے کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، اربوں خربوں سنکھوں، کوئی چیز آپ کو بے نام نظر نہیں آئے گی. چیونٹی، مچھر، مکھی، درخت، پھولوں کے نام، درختوں کے نام، پہاڑوں کے نام، زمینوں کے نام، دریاؤں کے پانی کے نام، سمندروں کے نام، مچھلیوں کے نام، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے کہ ان کے نام بے شمار نام ہے. مثلا درخت ایک نوع ہے. اب درختوں میں بادام ہے، انار ہے، امرود ہے، املی ہے، آلو بخارا ہے، انناس ہے، آلو بالو ہے، یعنی کتنے نام. اسی صورت سے پہاڑ ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیے، کسی بھی ملک میں جائیے، وہاں آپ کو ہر پہاڑی کا نام ملے گا. فلاں پہاڑی، فلاں پہاڑی، فلاں پہاڑی. پتھر ہیں، ان کے بے شمار آپ کو نام ملیں گے. اب جیسے بھی آپ فرش پر بیٹھے ہیں، اس کا نام ہے بادل. اس پتھر کا نام ہے بادل. اب یہ جو آپ کے ستون پہ پتھر لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے سنگ مرمر، ماربل. تو اس قسم کی جب آپ پتھروں کی تلاش میں جائیں گے، دکان پہ آپ کو جانے کا اتفاق ہو، یہ جانا چاہیے، تو وہاں آپ دیکھیں گے 20 قسم کے پتھر ہیں اور سب کے الگ الگ نام ہیں. کوئی سنگ موسیٰ ہے، کوئی سنگ عیسیٰ ہے، کوئی سنگ سیاہ ہے، کوئی سنگ سفید ہے، کوئی سنگ زرد ہے، کوئی مرجان ہے، کوئی یشب ہے، کوئی یاقوت ہے، کوئی پکھراج ہے، کوئی پنا ہے، کوئی نیلم ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جس موضوع پر بھی آپ غور و فکر کریں گے، یا جس عنوان پہ بھی آپ غور و فکر کریں گے، یا جس نوع پر بھی آپ غور و فکر کریں گے، اس نوع کا ایک نام ہے. پھر اس نوع سے متعلق کروڑوں اربوں سنکھوں چیزیں ہیں جن کے نام ہیں. یہاں کوئی چیز بغیر نام کے یہاں نہیں ہے. ایک تو صورت تو یہ علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اوپر یا آسمانوں میں، انسان کے اندر ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دی ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے نام رکھ لیتا ہے، اور وہ نام پھر نسلوں میں چلتا رہتا ہے. پھر اس نام کا ترجمہ ہوتا رہتا ہے.
مثلاً آپ نے پانی نام رکھا کسی چیز کا، کسی آدمی تو رکھا ہی ہوگا نا پانی نام. پہلی دفعہ جب آدم نے پانی پیا ہوگا تو اس نے نام رکھا ہوگا پانی. اب وہ پانی کہیں ماں بن گیا، کہیں واٹر بن گیا، کہیں کچھ بن گیا، کہیں کچھ بن گیا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ پانی. ترجمے کی وجہ سے اس کے تلفظ تو بدل گیا، لیکن اس کی جو تشخص ہے، اس کی جو اپنی صفت ہے یا خاصیت ہے، اس کی اعتبار سے جب ہم دیکھتے تو پانی ہی رہتا ہے. اس کا نام، اس کا ترجمہ ہم پانی ہی کریں گے. مثلا جل آپ کہیں تو ظاہر اس کا ترجمہ آپ کہیں گے پانی. کوئی آدمی کہے دریا، اب دریا کہیں، ریور کہیں، کچھ بھی کہیں، اس کا نام یہی ہوگا کہ ایک ایسا بہتا ہوا پانی جس کا جو حجم ہے اور جس کا جو پھیلاؤ ہے وہ حد نظر تک ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، اس کو آپ کہتے ہیں دریا. اس طرح سمندر، اس طرح نہریں، واٹر کورس، نالی. ایک تو صورت یہ کہ یہاں آپ کو کوئی چیز بے نام کی نہیں ملے گی. تو اب ظاہر ہے اگر صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا نہ کرتے انسان کو تو ہم کسی چیز کو اس کے نام سے نہیں پہچان سکتے تھے. اور اگر ہم کسی چیز کا نام نہیں رکھیں گے تو اس چیز کا وجود ہمارے لیے عدم وجود ہو جائے گا. ایک تو یہ صورت. دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھایا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت خالقیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تخلیق کے جو فارمولے وہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیے. یہ دونوں صورتوں میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں علوم انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اب بکری سے ہم کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ اب یہ نہیں بتائے گی یہ بیلی کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے یا کسی املی کا درخت، اسے نہیں پتا. اسی طرح بکری جو ہے وہ اب پھولوں کا نام بھی نہیں بتائے گی. آپ جو ہزاروں قسم کے پھولوں کے نام دلوا دیں گے. اس سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی صلاحیت عطا کی ہے جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے. نہ فرشتوں کو ہے، نہ جنات کو ہے، اور نہ کسی دوسری مخلوق کو ہے. یہ تو ایک اسٹیج ہوا. دوسرے اسٹیج یہ ہے کہ انسان لامحدودیت سے نکل کر ایک محدود دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. یہاں صورت حال یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں گے کہ اس محدود دائرے میں جتنا لامحدودیت کا تذکرہ ہوگا انسان کا ذہن اسی کے مطابق پھیلتا چلا جائے گا اور اس میں وسعت ہوتی چلی جائے گی. مثلا ایک بچہ ہے، آپ اسے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکالیں، اسکول نہ بھیجیں، بچوں میں نہ کھیلنے دیں، تو اس کی ویکیبلری جو ہے وہ بہت محدود ہوگی. اس کے اندر جو ذخیرہ ہے بیان کرنے کا کسی چیز کو وہ بہت محدود ہوگا. لیکن اسی بچے کو آپ اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، باہر بھیج دیں پڑھنے کے لیے، تو اس کے اندر الفاظ کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ جب بات کرے گا تو نئے نئے علوم کا اس سے انکشاف ہوگا. اب یہ جو نئے نئے علوم کا انکشاف ہونا ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے محدود ذہن کو وسعت دے کر لامحدودیت میں داخل کیا ہے، یہ داخل کرنے کی کوشش کی ہے.